السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اسلام پروگرام میں استقبال ہے، اور ہمارے آج کے دینی مسائل یعنی بالخصوص غسل کے مسائل میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آج بہت ہی اہم عنوان اور اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گی، جو کہ ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے ان سب کی جانکاری رکھنا، کیونکہ یہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے جو کہ ضرورت زندگی میں شامل ہے، اور اس کا علم رکھنا ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک پر ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کی پاکی نہیں کریں گے تو ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ پاکی حاصل کرنے میں کئی ایسے خواتین اور پھر کئی ایسے مرد حضرات ہیں جو غلطیاں بھی کرتے ہیں، یا پھر کم علمی کی وجہ سے، یا پھر کئی ایسے جہالت والے لوگ ہوتے ہیں جو عجیب عجیب سی اپنی اپنی طرف سے باتیں، من گھڑت باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے بہت ہی ضروری سمجھا کہ اس عنوان پر آپ کے سامنے مسائل پیش کروں گی، تو انشاءاللہ آج ہمارا یہ مسائل فقہ سماعت کر کے انشاءاللہ سب کے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جان لے کہ جو لوگ پہلے جسم کو دھو دھلا کر اور مل کر غسل ختم ہونے کے قریب وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد عربی عبارت جس کو نیت کہتے ہیں، غسل کی نیت کہتے ہیں، وہ پڑھتے ہوئے یا پانی پر دم کر کے سر اور مونڈھوں پر 3 لوٹے پانی ڈالتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بغیر اس خاص صورت کے یعنی بغیر اس خاص عمل کے غسل نہیں اترتا، یعنی کہ یہ عمل کو اتنا امپورٹنٹ اور فرض سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بغیر عربی عبارت پڑھے اور پھر بغیر دعا پڑھے اور پھر بغیر یہ 3 بار پانی بہائے ہمارا غسل نہیں اترتا۔ یہاں تک کہ کسی عورت وغیرہ کو وہ عربی عبارت اگر یاد نہ ہو، یعنی غسل کی نیت اگر یاد نہ ہو، تو وہ دوسرے شخص سے پانی پر دم کرا کے اس پانی کو استعمال کرتی ہے۔ یہ فضول اور بے اصل باتیں ہیں، کیونکہ ان کا غسل تو جسم کے تر ہوتے ہی ان کا غسل ہو چکا، یعنی غسل میں اصل چیز فرض کاموں کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی غسل کے فرائض کیا ہے؟ غسل کے فرائض 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام جسم پر پانی بہانا۔ ایسا بہانا کہ تمام جسم اور ہر حصہ اس کا تر ہو جائے، بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے یعنی سوکھی نہ رہے، تو بس یہیں اس کا غسل ختم ہو گیا، یعنی اس کا غسل یہیں ہو گیا۔ اگر ان میں فرق آئے، یعنی بال برابر بھی اگر کوئی جگہ خالی خشک رہ جائے، سوکھی رہ جائے، تو ہرگز ان کا غسل نہیں ہوگا، ناپاک کا ناپاک ہی رہ جائے گا۔ اگرچہ کہ 1000 دفعہ اس نے نیت کری ہو، اگرچہ کہ 1000 دفعہ اس نے عربی عبارت پڑھی ہو، اور کئی بار اس نے 3 لوٹے پانی بہائے ہو، لیکن تب بھی اس کا غسل نہیں اترے گا۔ ان 3 فرائض کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جیسے کہ نیت کرنا، وضو بنانا، اور 3 بار پانی ڈالنا اپنے سر پر اور دائیں کاندھے پر بائیں کندھے پر، یہ 3 دفعہ پانی ڈالنا، یہ ساری چیزیں سنت میں آتی ہیں، سنت اور مستحب میں۔ آئیے اب میں غسل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ یہ طریقہ سنت بھی ہے اس میں، یعنی کہ سنتیں بھی شامل ہے اور مستحب بھی شامل ہے اور فرائض بھی شامل ہے۔ پہلے نیت کرے، نیت یعنی کہ پہلے عربی عبارت پڑھے، یعنی کہ آپ کون سا غسل کر رہے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر جنابت کا غسل کر رہے ہوں تو جنابت کی دعا پڑھیں، یا پھر عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ نفاس کا غسل کر رہی ہیں تو نفاس کی دعا پڑھیں، اور اگر حیض کا غسل کر رہی ہیں تو حیض کا غسل کریں، یعنی کہ حیض کی عبارت پڑھیں۔ اگر عربی عبارت یاد نہ ہو، کوئی بھی غسل ہو، چاہے حیض ہو، نفاس ہو یا جنابت ہو، اگر عربی عبارت یعنی عربی دعا نیت اگر یاد نہ ہو، تو منہ سے اردو میں یہ کہہ لیں۔ مرد ہو، غسل جنابت اگر فرض ہوا ہو، یا پھر جمعہ کا غسل کر رہا ہو، کوئی بھی غسل کر رہا ہو، تو اگر عربی عبارت یاد نہ ہو تو یہ کہہ لے: میں پاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں، ہو گیا۔ اگر عورت ہو یا حیض کا غسل کر رہی ہو، یا نفاس کا غسل کر رہی ہو، جنابت کا غسل کر رہی ہو، عربی عبارت اگر یاد نہ ہو تو یہ کہہ لے کہ میں پاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں۔ وہ کون سی پاکی ہے؟ جنابت کی پاکی ہے یا پھر حیض، نفاس، یہ نام لے کے کہہ لے بس۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں کہہ کر دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے، 3 بار دھوئے، پھر شرمگاہ کو دھوئے، اور جہاں کہیں جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اسے بھی دھو ڈالے۔ پھر تمام وضو کرے، اور اس وضو میں اچھی طرح کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ، یعنی کہ غسل سے پہلے وضو کرے کہ کلی کرے اور پھر ناک میں پانی چڑھائے۔
وضو کے بعد تمام جسم پر پانی بہائے، اس طرح کہ سر کے بالوں کو تر کر کے پہلے سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں مونڈھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں مونڈھے پر۔ یہ ایک بار پانی تمام جسم پر پہنچ گیا اور جسم کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے ملے، پھر اسی طرح سر اور مونڈھوں پر 2 دفعہ پھر دوبارہ کرے تاکہ 3 بار تمام جسم پر پانی پہنچ جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے، بس غسل ہو گیا۔ اور غسل کرتے وقت یہ چیزوں کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اگر انگوٹھی تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو حرکت دے، یعنی آگے پیچھے کرے اور گول گول گھمائے تاکہ اس کے اندر بھی پانی پہنچے، کیونکہ اکثر خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں فنگرز میں جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ بہت ہی تنگ ہوتی ہے، وہ اس پر دھیان نہیں دیتی ہے، اور پھر کان میں ہمارے جو ایئر رنگس ہوتے ہیں ہم اس پر بھی دھیان نہیں دیتے ہیں، تو کان میں جو ایئر رنگس ہے اسے بھی ہم آگے پیچھے کر کے وہاں بھی پانی پہنچائے، یعنی ایئر رنگس کے پیچھے اور آگے کے حصے پہ بھی پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور پھر ناک کی جو بالی ہوتی ہے اسے بھی حرکت دے کر وہاں بھی پانی پہنچانا فرض ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، لہٰذا ہم اوپر سے ایسے ہی پانی بہا لیتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے ناک کے اندر کے حصے پر پانی نہیں پہنچتا، اور جو ہمارا ایئر رنگس ہے اتنے حصے پہ اندر کے حصے پہ پانی نہیں پہنچتا، اور ہم جو انگوٹھی یا پھر تنگ گوٹ یا چوڑی وغیرہ پہنے ہمارے بس اوپر سے پانی چلا جاتا ہے اور اندر کے حصے پہ نہیں پہنچتا۔ تو سوچئے کہ اندر کی جلد یعنی جہاں پر پانی نہیں پہنچا تو وہاں آپ کا غسل ہی نہیں ہوا، اور جہاں غسل نہیں ہوا وہاں اس کے بعد آپ پاک ہی نہیں ہوئے ہو۔ پاک جب نہیں ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور آدمی لوگ داڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کے نیچے کی سطح پر وہاں بھی دھونا، اور اگر بال گوندے ہوئے ہوں تو ان کا کھول کر تر کرنا اور جڑوں میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی عضو پر پانی بہنا نقصان کرتا ہو یا زخم ہو یا پٹی بندھی ہوئی ہو کہ اس کے کھولنے پر ضرر یا کوئی حرج یا کوئی نقصان پہنچتا ہو یا تکلیف ہوتی ہو، اس پٹی کے اوپر سے ہی آپ مسح کر لیں، اس کے علاوہ تمام جسم کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ غسل فرض کب ہوتا ہے۔ جماع، احتلام اور حیض، نفاس اور منی کے خارج ہونے سے، یہ چیزیں وہ ہے جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی ان صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ جبکہ مرد یا عورت کو غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنے تک یہ کام نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، قرآن شریف کا چھونا یا اس کا تلاوت کی غرض سے پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا یا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ رکھنا یا نیز حیض و نفاس کی حالت میں جماع کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں غسل کی حاجت والا شخص نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ، اور اکثر گھروں میں یہ رواج ہے، اور پھر اکثر گھروں میں یہ ذہن کچھ اس طرح سے بن گیا ہے کہ جس عورت پر غسل فرض ہوا ہو وہ نہ کچن میں جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز پکا سکتی ہے، نہ کسی برتن کو چھو سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے، نہ ہی آدمی کوئی کام کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ذہن بن گیا ہے کہ اگر وہ ناپاک لوگ یعنی کہ جن پر غسل فرض ہو گیا ہے وہ اگر کسی چیز کو چھوئیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، یہ بالکل بے اصل باتیں ہیں اور جہالت والی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جس پر غسل فرض ہوا ہو، میں نے ابھی جو اوپر بیان کیا ہے یعنی روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، بس یہ چیزیں اس وقت جائز نہیں ہوتی ہے، اس وقت کرنا نہیں چاہیے۔ پاک ہونے کے بعد آپ طواف خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، سجدہ بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ مع السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر ان کے علاوہ اور کچھ بھی اگر آپ کو اس عنوان کے تحت ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر کے ضرور سوال کر سکتے ہیں، آپ کو مطمئنی جواب مل جائے گا۔